شاید آپ نے دنیا کے میدانوں میں بہت کچھ دیکھا ہو، لیکن کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب 5 کھلاڑی ایک شخص کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جی ہاں، وہ شخص نہ کوئی عام کھلاڑی تھا، نہ کوئی عام پاکستانی، وہ تھا شاہد آفریدی۔ بوم بوم شیر پاکستان، دشمن کے اعصاب پر سوار نام۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا وہ دن 21 جولائی 2025 جب برمنگھم کی فضا کرکٹ کے جوش سے گونجنے والی تھی، جب شائقین پاکستان اور بھارت کے لیجنڈز کو ایک بار پھر آمنے سامنے دیکھنے کو بے تاب تھی۔ لیکن اچانک میدان سن ہو گیا، دل ٹھہر گئے اور سب کچھ بدل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کے 5 بڑے نام یوراج سنگھ، ہربھجن سنگھ، یوسف پٹھان، عرفان پٹھان اور سریش رائنا نے شاہد آفریدی کے میدان میں آنے پر ہی دھمکی دے دی۔ ہم نہیں کھیلیں گے اگر آفریدی کھیل رہا ہے۔ یہ کوئی انجری، موسم یا ٹیکنیکل مسئلہ نہیں تھا، یہ خوف تھا، بغض تھا اور سب سے بڑھ کر ایک ذلت کا اعلان۔ دلیل یہ دی گئی کہ شاہد آفریدی کے کشمیر اور پاکستانی فوج سے متعلق بیانات انہیں پسند نہیں۔ ارے بھائی، یہ کرکٹ ہے، یہ اقوام متحدہ کا اجلاس نہیں۔ اور جب دباؤ بڑھا، بھارتی اسپانسرز ایزی مائی ٹرپ نے بھی بائیکاٹ کی حمایت کر دی۔ نتیجہ، میچ منسوخ کر دیا گیا۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ جنگ بھارتی انا اور کمزوری کی نظر ہو گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آفریدی نے جب سنا کہ میچ اس کے نام پر کینسل ہوا تو پورے وقار سے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری وجہ سے میچ نہیں ہو رہا تو میں اسٹیڈیم ہی نہ جاتا۔ کرکٹ ہم سے بڑی ہے۔ یہ ہوتی ہے بڑے کھلاڑی کی سوچ، یہ ہوتا ہے اصل سفیر۔ آفریدی نے ان 5 کھلاڑیوں کو ایک آدھ خراب انڈا کہا اور قوم کے دل جیت لیے۔ لیکن سب سے زوردار جواب جب شاہد آفریدی نے ہنستے ہوئے کہا، پاکستان ایئر فورس نے 5 بھارتی طیارے گرائے، ہم نے ان کے 5 کھلاڑی گرا دیے۔ یہ جملہ، یہ طنز، یہ گونج پوری دنیا میں سنا گیا اور بھارت کو اس سے بڑی ذہنی مار شاید ہی کسی نے دی ہو۔ بھارتی میڈیا کی حالت دیکھنے لائق تھی، جیسے کسی نے رات کو دروازہ بجا کر کہہ دیا ہو، شاہد آفریدی آ رہا ہے۔ یوراج، ہربھجن، رائنا، پٹھان برادرانز، تمہیں پاکستان کے ایک کھلاڑی نے اتنا ڈرا دیا کہ تم نے کرکٹ کی روح کو روند ڈالا۔ تم نے ایک لیجنڈ کو نشانہ بنا کر ثابت کر دیا کہ بھارت کرکٹ کا نہیں، انا کا قیدی بن چکا ہے۔ بھارت کرکٹ میں بھی سیاست کو لا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے مجاز طور پر اسے غیر پیشہ ورانہ اور بزدلانہ رویہ قرار دیا۔ دنیا حیران ہے کہ بھارت اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ایک کھلاڑی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ یقین رکھیے، یہ صرف کھیل کی شکست نہیں تھی، یہ اخلاقی مات تھی اور شاہد آفریدی نے بغیر ایک گیند پھینکے میدان مار لیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ یا بھارتی سیاستدان ہمیشہ کرکٹ میں سیاست کو لاتے رہے۔ اس سے پہلے جب ICC چیمپئنز ٹرافی ہوئی پاکستان میں تو بھارت نے صاف انکار کر دیا اور ہائیبرڈ ماڈل پر بھارت کو کھلایا گیا۔ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر کرکٹ نامکمل ہے، اس کے بغیر کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی۔ لیکن شاید بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ بھارت کے بغیر پوری دنیا میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔ بھارت ایک ملک ہے، اگر بھارت کسی دوسرے کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا تو وہ آپس میں کھیل لے۔ مہاراشٹر اور دہلی، لکھنؤ، چنئی، ان کے ساتھ آپس میں کرکٹ کھیلے، پونے کے ساتھ کھیلے۔ بھارت جو پیسہ کماتا ہے کرکٹ میں وہ باقی ملکوں کے ساتھ کھیل کے کماتا ہے۔ اکیلی ٹیم بھارت کی کھیل کر پیسہ نہیں کماتی۔ بھارت نے ہمیشہ کرکٹ کو سیاست میں لایا، ہمیشہ سیاست کی بھیٹ چڑھایا کرکٹ کو اور لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی۔ آج بھی بھارت نے ایک بزدلانہ حرکت کی اور رہا شاہد آفریدی کا بیان جو شاہد آفریدی نے فوج کے حق میں دیا یا کشمیریوں کے حق میں دیا، تو وہ شاہد آفریدی نے اب اپنا حق نبھایا، اپنا فرض نبھایا، کیونکہ شاہد آفریدی ایک پاکستانی ہے۔ اسی طرح بھارتی کھلاڑی بھی اپنی فوج کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس طرح شاہد آفریدی نے سپورٹ کیا۔ اور آج تو کمال کی بات کی شاہد آفریدی نے کہ 5 جہاز گرائے ہماری فوج نے اور 5 کھلاڑی ایک اکیلے شاہد آفریدی نے گرا دیے۔ یہ شاہد آفریدی کا خوف ہے، ایک لیجنڈ کا خوف ہے، جو بھارت کو ایک بہانہ چاہیے تھا کہ شاہد آفریدی کے ساتھ نہ کھیلا جائے، کیونکہ انہیں پتہ تھا ہار ان کا مقدر تھی، اس لیے انہوں نے شاہد آفریدی کے ساتھ نہیں کھیلا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔